والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج امت مسلمہ کا کاروان تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور جس نازک موڑ پر ہے اور پھر جس قدر اس کے ارد گرد خطرات موجود ہیں، شاید پوری تاریخ میں اہل حق کو ایسی مشکلات کا سامنا کبھی نہ ہوا ہو کہ جس طرح بھی آپ تھوڑی سی توجہ کریں، کہیں سے بھی کوئی خبر آتی ہے تو ہمیشہ آج اس پرفتن دور میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور اسلام کے خلاف تدبیریں اور سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہر طرف سے اہل اسلام کے اوپر مادی قوتیں وہ حملہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور امت مسلمہ پر مختلف ظلم و ستم صرف اس وجہ سے کہ یہ اسلام کے نام لیوا ہے، اسلام کے نام لیوا لوگوں کو مٹانے کے لیے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے جگری کے ساتھ یہود و نصارہ اپنے ان مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سرگرم ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اور کائنات کی امانتوں کے سب سے بڑے امین اور امت کی تاریخ میں سیادت اور سرداری کا منصب پانے والے آج ان کے جسم پر اتنے ظلم اور اتنے زخم ہیں کہ یہ کائنات کی امامت کا منصب پانے والے اور کائنات کی امامت کے منصب پر فائز ہونے والے
ایسے لوگوں پر اتنے گہرے اور کاری وار کیے جا رہے ہیں اور ان کا جسم چور چور ہو کر کتنی مشکل کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر کشمیر کا حال آپ دیکھ لیں، کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، اور پھر ابھی موجودہ صورتحال فلسطین کی آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ بڑی درندگی کے ساتھ اہل اسلام کے اوپر مادی قوتیں حملہ آور ہیں اور اہل اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے۔ بدن ہما تار تار شد پمبا کجا نہن، کہ امت مسلمہ ملت کا یہ سارا بدن اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ کہاں کہاں روئی رکھ کے اس کے انتظام کروں آرام کا۔ پورا جسم اتنا زخمی ہو چکا ہے، اتنا چور چور ہو چکا ہے ملت کا جسم کہ کہاں کہاں میں مرہم پٹی کروں، کہاں کہاں روئی لگاؤں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے یہ سارے مناظر پہلے دیکھ کر پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکل الی قصعتها۔ فرمایا وہ وقت آ رہا، بہت جلد آ رہا ہے وہ وقت کہ جب سارے کافر، سارے یہودی نصرانی یہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں ایسے بلائیں گے کہ جس طرح ایک پلیٹ پر لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانے کے لیے اور سب کا اتفاق ہو، ایک پلیٹ ہو اور بہت سارے لوگ ہوں اور ان میں اتفاق بھی ہو، سارے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے اور جلد آنے والا ہے وہ وقت۔ تو آج وہ وقت ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آج مادی قوت ساری ایک پلیٹ فارم میں جمع ہے، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی کوئی اگر قوم نظر آ رہی ہے تو وہ اسلام کا نام لینے والے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور ابھی فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور نہتے مسلمانوں پر صرف اس بنیاد پر کہ یہ اسلام کے نام لیوا ہے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، اس پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بم مارے جا رہے ہیں اور لاٹھی چارج کی جا رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد سے نکال کے مارا جا رہا ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان ممالک کے جتنے بھی سربراہان ہیں سوائے ایک ترکی کے صدر کے، سارے غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں بڑے مزے سے۔ اور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، آپ ارشاد فرماتے تھے یہ اسلامی مردے، 57 اسلامی مردے ہیں کہ جب اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ کو جو ہے کچلا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، لیکن مسلم حکمران صرف مذمتی قراردادوں تک کی بات کو روکے ہوئے ہیں۔ بھائی آگے بڑھو نا، اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو امت مسلمہ کے نوجوان آپ کو 10 قدم آگے لے جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ قدم تو اٹھاؤ، آواز تو بلند کرو۔ جو ایٹمی پاوریں ہیں جتنے اسلامی ممالک، انہوں نے بھی جناب ایٹم بم سارے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ ایک صرف آواز لگا دو کہ بھائی آج کے بعد اگر دوبارہ اسرائیل نے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف یا جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، صرف ایک آواز لگا دیں مسلمان حکمران کہ بھائی آج کے بعد اگر دوبارہ اسلامی ممالک کی طرف میلی آنکھ دیکھی تو وہ آنکھ نکال دیں گے۔ یہ ایٹم بم ہم نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم دیکھنا پھر ان کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں۔
آج مسلمان وہ اپنی طاقت، وہ جذبہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں کہ جن کو ایک اکیلا شخص ہزاروں کے لشکر میں گھس کے ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا تھا، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ آج وہ غیرت ایمانی اور وہ حمیت وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور آج سے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے کہ آج دیکھیں غیر مسلم ممالک کا اتحاد اور ان کی یہ بدماشیاں اور ان کا یہ لٹیرا پن، یہ تو آج کے ہیں نا وہ لٹیرے حکمران، ان کے ٹولے یہ بعد میں بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہلے 1400 سال پہلے میرے آقا ارشاد فرما جا چکے ہیں، اور آج امت مسلمہ پر جو حملے کیے جا رہے ہیں خون خار درندوں کی طرح جھپٹ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے وجود کو پاش پاش کرنے کے در پہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو امت مسلمہ کا درد نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نبی کا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں، اور ادھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ صرف آواز نہیں نکال سکتے؟ ڈوب جانے کا مقام ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے کہ مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق مسلمان تو ایک جان کی مثال ہے کہ جیسے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ پوری رات جاگ کر گزارتی ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کانٹا پاؤں میں چبھا ہے، تکلیف پاؤں میں ہوئی ہے، لیکن پوری رات آنکھ جاگ کر گزارتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو تکلیف نہیں ہے، امت مسلمہ کا درد نہیں ہے، وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر ابھی عید کے مناظر، ہم تو یہاں بڑے مزے سے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ان کا تو ذرا دیکھیں نا، حال کیفیت دیکھیں کہ کیا قیامت صغریٰ برپا ہے وہاں، اور جناب لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں مسلمانوں کی، اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بڑی بے دردی، بڑی بے رحمی اور بے جگری کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں امت مسلمہ پر دو طرح کے خطرے موجود ہیں، اور دو طرح کے حملے ہوتے ہیں امت مسلمہ کے اوپر۔ ایک ہوتا ہے حملہ امت مسلمہ کے بدن پر، جسم پر، اور ایک امت مسلمہ پر حملہ ہوتا ہے ان کی سوچ اور فکر پر۔ اور یہ دونوں طرح کے حملے کہ جسم پر بھی، بدن پر بھی، اور اس کی سوچ اور فکر پر بھی، جس مسلمان کا خون کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اب ان کا خون جو ہے گلیوں میں بہایا جا رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی اور بے جگری کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں جو امت مسلمہ کے جسم پر، بدن پر جو حملہ ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کی مثال لے لیں، جو حملہ بدن پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، تو ہمارے فورسز ادارے جتنے بھی ہیں، افواج پاکستان ایمانی طاقت کے زور اور ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے تمام ان حملوں کو جو ہے ناکام بنا دیتے ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس دھرتی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، کئی ایسے شہید جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر، اپنے اس پاک سرزمین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ لیکن دوسرا حملہ جو مسلمان کی سوچ پر ہو رہا ہے، مسلمان کی فکر پر ہو رہا ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا انسان کو، بیٹھے بیٹھے وہ چپ چاپ سہتا رہتا ہے ان حملوں کو، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ دوسرا حملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا شدید قسم کا یہ حملہ ہوتا ہے جو مسلمان کی سوچ اور فکر پر دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ بیٹھا بیٹھا مسلمان، اس کا دماغ، اس کی سوچ
کسی کی سوچ یہودی بن جاتی ہے، کسی کی سوچ جو ہے وہ عیسائی بن جاتی ہے، کسی کی سوچ ہندو بن جاتی ہے۔ اب وہ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوا ہے، پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا ہے، مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور مسلمان ماں کی گود میں اس میں پرورش پائی ہے۔ پرورش بھی اس کی اسلام کا نام لینے والوں کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن وہ ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ، اس کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے، اگرچہ اس نے پرورش مسلمان کے گھر میں پائی ہے، پیدا بھی مسلمان کے گھر میں ہوا ہے، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، لیکن جب بولتا ہے تو کسی کی سوچ کے وہ عکاسی کرتا ہے۔ کوئی جو ہے یہودیوں کی بولی بولتا ہے، کوئی عیسائیوں کی بولی بولتا ہے، کوئی ہندوؤں کی بولی بولتا ہے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس بات کر رہا ہوں، اور اس کی پریکٹیکل بھی آپ نے دیکھی ہوگی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں، کہ یہ وہ اسی کی عکاسی تو ہے نا کہ جناب جا کے مورتیوں کے اوپر دودھ چڑھانا۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نہیں ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مورتیوں پہ دودھ چڑھایا جا رہا ہے، اور جناب والا ان کی ہولی اور جس طرح کے ان کے جناب دیوالی کے تہواروں میں جا کے شرکت کرنا، کرسمس ڈے پہ جا کے ان کے ساتھ شرکت کرنا اور کیک کاٹنا، یہ کیا ہے؟ اور پھر ان کو مبارکباد پیش کرنا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ سوچ کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، سوچ کو تبدیل کیا گیا ہے، سافٹ ویئر تبدیل ہوا ہے، اور سافٹ ویئر تبدیل ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی یہودی کی بولی بول رہا ہے، کوئی نصرانیوں کی بولی بول رہا ہے، کوئی ہندوؤں کی بولی بول رہا ہے۔ تو میرے دوست، یہ سب کچھ کیسے بدلا؟ یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ اسی طرح کہ جیسے آپ کے گھر میں اب تو پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، اب موبائل ہے، کسی بھی ٹاپک پہ اب کسی مکتبہ فکر سے کسی عالم دین کو اٹھا لیں یا کسی بھی دنیاوی سیاسی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، اس کا بیان لے لیں، چل آپ کے گھر میں رہا، اگرچہ آپ اس کے دشمنی ہے، آپ کے گھر میں چل رہا ہے، ایسا ایسا چلتے 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 ایک دن آئے گا کہ آپ کی سوچوں کو بدل کے لے جائے گا، آپ کی فکر کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کی ہی اولاد ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، مسلمان کی پرورش میں رہنے والا، اس کی سوچ یہودیوں والی بن گئی، عیسائیوں والی، ہندو والی سوچ بن گئی۔ تو علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ وہی تو ہے کہ وہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کی بتائی ہوئی اور ان کے جناب سارے لٹریچر، ان کا سارا وہ گند، وہ سارا ملبہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کی سوچ بدل رہی ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مسلمان امت مسلم کب جاگے گی؟ اور ہم اسلام کا نام بھی لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن آج دیکھ لیں امت مسلمہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی اور بے جگری کے ساتھ جناب کچلا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار مسلمانوں پر جب جھپٹیں گے، مسلمانوں کو جب کچلیں گے، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ قلت ہوگی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی قلت ہوگی، کم لوگ ہوں گے، نام اسلام کا نام لینے والے، ایمان پر چلنے والے کم لوگ ہوں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ نہیں، کثیر تعداد ہوگی ان کی، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہوگی، بڑی کثرت کے ساتھ مسلمان ہوں گے۔ فرمایا لاکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا وہ تمہارے جیسے شیر نہیں ہوں گے، تمہاری جیسی ان کے اندر بہادری نہیں ہوگی، تمہارے جیسا جو
آج دین کے نام پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہو، پہاڑ سے ٹکرا جاتے ہو، اور 313 کی تعداد ہزاروں سے ٹکرا جاتے ہو بغیر ساز و سامان کے، جنگی آلات کے جناب، تم تو جو ہے ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہو، تنے تنہا اکیلا آدمی ہزاروں کے لشکر میں جو ہے گھس کر ان کو گاجر اور مولی کی طرح کچل کے رکھ دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، لیکن وہ تمہاری طرح شیر نہیں ہوں گے، لَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہ تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں گے، وہ انسان تو ہوں گے لیکن وہ جھاگ کے بلبلے کی طرح ہوں گے۔ اور فرمایا وَيَنزِعُ عَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمُحَابَةَ، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق صرف اتنا رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں پر دشمنوں کا روب اور دبدبہ ان کے دل میں بٹھا دے گا، اور دشمنوں کا روب ان کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور کفار کے دل سے مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اس وقت تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، کثرت ہوگی ان کی، لیکن اس کے باوجود ڈرپوک ہوں گے۔ یار میں کچھ بات کہتا نہیں اس لیے کہ ایجنسیوں نے اگر سن لیا تو مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، میرا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا جائے گا۔ بر قصور کیا ہے؟ اسلام کا نام لیا ہے۔ اسلام کا نام لینے سے بندے کے اندر اتنی ڈرپوکی ہو، اتنا جناب وہ ڈرپوک ہو کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے ڈرے، اس کی ٹانگیں کانپے، تو اس کو تو پھر چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ آج ہمارے امت مسلمان کے حکمرانوں کو بھی اس عید کے موقع پر جہاں فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور وہ غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو چوڑیاں پہن لینی چاہیے کہ ایک تعداد بھی ہے، کثرت بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ نے آواز تک نہیں بلند کی، صرف وہ لفاظی بیان کی جا رہی جناب، مذمتی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ مذمتی قراردادیں اگر پیش کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا تو آج آپ کا کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا، انڈیا کی آزاد، بھارت سے آج آپ کا کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ اگر صرف قراردادیں پیش کرنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو بار بار بھارت آپ کے اوپر جناب بارڈروں پہ حملہ نہ کرتا، بار بار جو ہے مسلمان آبادیوں کے اوپر وہ فائرنگ نہ کرتے، نشانے نہ بناتے، اگر صرف آپ کی قراردادوں سے مسئلہ حل ہونا ہوتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرارداد سے نہیں، میدان عمل میں اتر کر آپ کو آنا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی حل ہے جو ابھی ماضی قریب میں قائد ملت اسلامی مجدد دوران علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ کفار کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب تک ہم بات نہیں کریں گے اور جہاد کا اعلان جب تک مسلمان قوم نہیں کرے گی، اس وقت تک مسلمان کسی مادی قوت سے سبقت نہیں لے سکتے۔ اس لیے کہ آج ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر قابض ہیں، ان کی سوچ ہی وہی یہود و نصارہ والی ہے، کسی کی سوچ عیسائیوں والی ہے، کسی کی سوچ ہندوؤں والی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہن ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا کہ وہ وہن یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ محبت کریں گے، موت سے ڈریں گے۔ آج یہی حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی، پاکستان کے حکمرانوں کی بھی یہی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ اگر مسلمان جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہم اور آپ بھی تو یہاں زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمارے حکمران اگر باہر نکلیں گے بھی صحیح تو گھنٹوں کے حساب سے جناب پہلے روڈ بلاک کر دیے جائیں گے، اگرچہ مریض ہیں جناب، پریشان حال ہیں، ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں جناب، باقی معاملات لیڈیز کے ہیں، وہ سارے اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، جام کیے ہوئے ہیں۔ جناب ہمارا لیڈر جا رہا ہے، بھائی لیڈر جا رہا ہے تو اس کی جان زیادہ قیمتی ہے ایک غریب کی جان سے؟ غریب اور امیر یہی تو تبدیلی ہے کہ غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے، امیر کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ اگر غریب اور امیر کا قانون ایک ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم پھر اس ملک کے اندر دین اسلام کو تخت پہ آنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی اور ان لوگوں نے آ کے سفارش کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے خاندان کے ہیں اور اگر یہ معاملہ اس طرح پیش آیا تو کہ ایسا نہ ہو ہماری پورے معاشرے میں ناک کٹ جائے گی،
ہمارا تعلق بڑے خاندان بڑے قبیلے کے ساتھ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ میری اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا بھی اس جرم میں ملوث ہوتی، اس الزام میں ملوث ہوتی اور یہ جرم ثابت ہو جاتا، محمد عربی اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے حکمران یہود و نصارہ کے ٹکڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور غیرت ایمانی کھو چکے ہیں کہ امت مسلمہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، لیکن ان کی منہ سے ایک زبان تک ایک حرف تک نہیں نکلتا۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اب ان کے خلاف اگر بولیں گے، کچھ کہیں گے تو وہ ہمارے ٹکڑے بند کر دیں گے، وہ ہماری حمایتیں، کیونکہ ہم نے امت مسلمہ کا بڑا خون نچوڑا ہے، بڑے ظلم کیے ہیں اور بڑے لوگوں کو جناب تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، تو جناب یہ قوم ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے ملک پاکستان کا اب حالت دیکھ لیں، جو بھی حکمران آتے ہیں امت مسلمہ پر، مسلمان قوم پر اور عوام پاکستان پر اتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کی حکمرانی ختم ہوتی ہے پاکستان میں ٹکتا ہی نہیں ہے، باہر گیا، یہود و نصارہ کی جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھ لیں ماضی قریب میں سارے حکمرانوں کی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، ڈر خوف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ان پر ظلم کیا ہے اب اس کا بدلہ چکائیں گے، جس کو موقع ملا وہ جناب موت کے گھاٹ اتار دے گا، بدلے چکائے گا۔ جن کے ہم نے سہاگ چھینے ہیں، جن ماؤں کی جھولیوں کا ہم نے اجاڑا ہے اور جن بہنوں سے بھائی چھینے ہیں ہم نے، وہی بدلے چکائیں گے۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ان آقاؤں کے خلاف الفاظ کوئی ادا کر دیں اور وہ ہمارے لیے آگے دروازے بھی بند کر دے، اپنے ٹکڑے بھی بند کر دے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے، یہ قوم تو ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ تو میرے دوست آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی کا جذبہ دکھانا چاہیے، اور فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے میدان عمل میں اتر کر جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، اور 57 اسلامی ممالک کو یک زبان ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے اپنے ان فلسطین بھائیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر دکھ درد میں آپ کے شریک ہیں۔ جو آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو آپ کی جو ہے عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، امت مسلمہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایک جسم کی مثال ہے، جیسے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ رات جا کر گزارتی ہے، تو پھر وہ انسانیت کا درد رکھنے والی وہ تنظیمیں کہاں مر جاتی ہیں ایسے مواقعوں پر؟ وہ آوازیں بلند کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ٹکڑے بند ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ایمانی اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔